سے بحث کرنا یہ اللہ والوں کی شان نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، آج جتنا بھی افواہوں کا بازار گرم ہوتا ہے اور جس قدر بھی لوگوں کے درمیان چیمی گوئیاں پھیلتی ہیں، یہ جاہلوں کی وجہ سے۔ جاہل ایسے ایسے مسائل پر بات کرنے آتے ہیں، اللہ کی پناہ، الامان والحفیظ۔ اسی لیے اللہ والوں کا یہ ہمیشہ سے طرۂ امتیاز رہا ہے، وہ جہلا سے، جاہلوں سے جب ملاقات کرتے ہیں تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ آپ بھی اپنی یہ عادت ڈال لیں، جو پڑھا لکھا نہیں ہے یا جو جس طرح سے جاہل ہے، وہ اگر اعلیٰ قسم کی بحث لے کر بیٹھا ہے اور آپ بھی اس سے بحث کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ کی بھی کیٹیگری وہی ہے، جاہلوں کی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ امام اعمش تھے، ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ لوگ جو اہل علم تھے وہ آتے تھے اور ان کے پاس سوالات کرتے تھے، اور جب جاہل سوال کرتا ہے، اگر علم حاصل کرنے کے لیے ہو اور شریعت سے ریلیٹڈ ہو تو اچھا ہے، لیکن سوال میں اگر یوں کہے موسیٰ علیہ السلام ناشتے میں کیا کھاتے تھے، تم کو کیا پڑی ہے اس سے؟ امام احمد سے آ کر کے ایک شخص نے پوچھا کہ سنا ہے مسجد میں جب ہم سجدہ کرتے ہیں مٹی کی زمین ہوتی تھی، پیشانی پہ کنکریاں لگ جاتی ہیں، اور گھر میں جاتے ہیں ہم اسی طرح سے کنکریاں کے ساتھ، تو سنا ہے مسجد کی وہ کنکریاں آ جاتی ہیں لگ کر کے تو وہ چیختی رہتی ہیں، چلاتی رہتی ہیں کہ مجھے مسجد سے کیوں لے کر آیا۔ جیسے اور بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں مدینے کی مٹی لے کر کے آؤ تو وہ روتی ہے، ہاں بہت روتی ہے، اس کا کیا کرنا چاہیے کہ وہاں سے اٹھا کر کے تم لائے اس کی پاکیزہ جگہ سے۔ امام اعمش نے فرمایا، جب اس نے سوال کیا کہ وہ کنکریاں روتی ہیں، چلاتی ہیں، تو اس کا کیا حل ہے، تو آپ نے فرمایا ان کے گلے مضبوطی سے پکڑ لو، وہ ساری کنکریوں کے گردن دبا کے رکھو تاکہ کوئی نہ چلائے۔ تو اس نے کہا بھلا کنکریوں کا کوئی گردن ہوتی ہے، گلا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا پھر چلاتی کہاں سے چلاتی ہیں؟ تو یہ اس طرح کے بہت سارے معاملات۔ اور وہی ایک امام اور گزرے ہیں، ان سے کوئی آ کر ایک جاہل سوال کر رہا ہے، شیطان ابلیس لعین کی بیوی کا نام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا میں اس کی شادی میں گیا نہیں تھا۔ تو یہ جاہلوں سے مخاطب ہونا یا مخاطب ہونا دونوں ضرر ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جاہل تمہارے ایمانی درجے کو بھی گرا دے گا، تمہارے ذہن و دماغ میں شک پیدا کر دے گا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے رحمان کے بندے جب جاہلوں سے ملاقات کرتے ہیں سلام کر کے گزر جاتے ہیں، یہی بہت چیز ہے ان کے لیے، یہی بڑی چیز ہے، سلام کرو اور گزر جاؤ، زیادہ سے زیادہ خیریت پوچھ لو۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں اسی سے ملتی جلتی، کہ جنگل میں ایک مرتبہ جھگڑا ہو گیا تھا، کس کا؟ ایک گدھے کا اور ایک چیتے کا۔ گدھے کا اور چیتے کا جھگڑا ہو رہا تھا، کس بات پر؟ گدھا کہہ رہا تھا گھاس نیلی ہوتی ہے، اور چیتا کہہ رہا تھا نہیں گھاس ہری ہوتی ہے۔ بہت جھگڑا کر رہے تھے۔ گدھے نے کہا نہیں نیلی ہوتی ہے، چیتا کہہ رہا نہیں ہری ہوتی ہے۔ دونوں فیصلہ کرنے کے لیے شیر کے پاس آئے، جنگل کا راجا تھا۔ تو دونوں نے جب یہ مقدمہ رکھا کہ گدھے کی بات یہ ہے، چیتے کی بات یہ ہے، شیر نے کہا گھاس نیلی ہوتی ہے، گھاس نیلی ہوتی، گدھا صحیح کہہ رہا ہے۔ اس کو انعام بھی دیا اور کہا کہ چیتا غلط تھا اور اس کو کوڑے بھی مارے جائیں، 10 کوڑے مارے جائیں۔ تو وہ گھبرایا اور کہا بادشاہ سلامت، میرے حق میں اتنا برا فیصلہ کیوں؟ کہا کہ یہ تیری سزا ہے، گھاس تو ہری ہی ہوتی ہے، گدھے سے بات کیوں کیا؟ یہ تیری سزا ہے، گدھا تیرے لیول کا نہیں تھا، گھاس ہری ہی ہوتی ہے، لیکن جو تیرے لیول کا تھا نہیں اس سے تو مباحثہ کر رہا ہے، مناظرہ کر رہا ہے۔ تو یہ اس میں ایک درس ہے۔ لوگ آج جو نکڑ پہ بیٹھ کر کے مناظرے کر رہے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ان کو دلائل چاہیے بخاری شریف سے، مسلم شریف سے،
اور وہ بھی بحث کن معاملات میں کرتے ہیں؟ کبھی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق، کبھی امیر معاویہ کے متعلق، کبھی خلفائے راشدین کے متعلق. ایسا لگتا ہے یہ سب کے آقا بیٹھے ہوئے ہیں جو ان پہ فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق، ان کے حاضر و ناظر ہونے پر، ان کے بشر و نور ہونے پر ایسی بحثیں رہتی ہیں. میرے عزیزوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اسلامی ڈیبیٹ کا حصہ نہ بنیں، بالکل شوق سے، لیکن اصول پہلے علم حاصل کرو، اصول دین پڑھو، اس کے بعد شوق سے مناظرے کرو. اور یہاں حال یہی ہے کہ کسان جو ہے پھاوڑا چلاتا رہا کھیت میں، اور اچانک کسی کا پیٹ درد ہوا، اس کو سرجن کے پاس لے جانا چاہیے کہ کسان کے پاس لے جانا چاہیے؟ اب اگر آپریشن تھیٹر میں کسان بھی آپریشن کرنے لگے تو کیا کرے گا؟ وہ پھاوڑے سے آپریشن کرے گا. اسی طرح سے جس کی جو فیلڈ نہیں ہے، جس کا جو میدان نہیں ہے، جب وہ اس میں کودتا ہے تو ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی گمراہی سے محفوظ فرمائے. اسی لیے آدھا علم بھی مت حاصل کرو. میں نے دیکھا ہے بہتوں کو ایک قاعدہ کچھ سیکھ لیا تو اس کو ہر جگہ فٹ کرنے لگ جاتے ہیں. اسلام کی باریکیاں، اصول دین، اصول فقہ، اصول حدیث، بہت اس میں باریکیاں ہیں. اور یہ جو جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں نا، یہ اسی طرح سے گمراہ ہوئے. انہوں نے ایک قاعدہ سیکھا اور اس کو سب پہ فٹ کرنے لگے. سنیوں پر اس کو فٹ کرنے لگے جو مشرکوں پر اتری ہوئی آیتیں تھیں، مشرکوں کے حق میں جو اتری ہوئی تھیں، ان آیتوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتری ہیں آیتیں مشرکین کے حق میں، وہ سنیوں پر فٹ کرنے لگ جاتے ہیں. گمراہی یہیں سے آتی ہے. اسی لیے آدھا علم حاصل مت کرو. مشہور محاورہ ہے، بلکہ ایک قول ہے، نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان. یہ کہا جاتا ہے نا، آدھا ڈاکٹر جو ہے جان کا خطرہ ہے اور آدھا مولوی ایمان کا خطرہ ہے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. سورہ شعراء ہم نے تلاوت کی، جس میں کثیر انبیاء کرام کا ذکر ہے. اتنی بہترین اس میں آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے احوال اس طرح بیان کیے، پڑھنے میں لطف بھی آتا ہے، پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. ہر نبی کا ایک قول اللہ نے اس میں بیان فرمایا. نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے. لوط علیہ السلام اپنی قوم کو ڈراتے رہے. حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم میں اللہ کی بڑائی بولتے رہے. حضرت شعیب علیہ السلام، ان سب نبیوں کا ایک قول یہ ہے، وہ اپنی قوموں سے یہ کہتے تھے، ان اجری وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اے لوگوں، میں جو کچھ تمہیں سکھا رہا ہوں اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے. یہ انبیاء کرام کا قول تھا. اللہ تعالی ہمیں انہی کے نقش قدم پر چلا ہے. میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ ہم جو کچھ بھی یہاں خدمت کر رہے ہیں، نہ مسجد سے ہم اس کی کوئی اجرت کا مطالبہ کرتے ہیں، اور نہ ہی لوگوں سے مجھے کوئی توقع ہے، نہ ہی ہم نے کوئی مطالبہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان انبیاء کی سنت پر ہمیں زندہ رکھے. ہم جو کچھ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، مولا ہمارا اجر قیامت میں عطا فرمائے. ہاں، اگر طے کر لیا آدمی، مانگ لیا، مطالبہ کیا، تو گویا کہ اس نے اپنی اجرت مانگ لیا اور دنیا میں برابر ہو گیا. اور مطالبہ نہیں کیا ہے تو انبیاء کی نیابت میں کام کر رہا ہے، وہ نبیوں اور رسولوں کی نیابت میں کام کر رہا ہے. شعراء جو ہے یہ لفظ ایک آیت کی وجہ سے اس پورے سورے کا نام ہی شعراء ہو گیا. شعراء، شاعر کی جمع شعراء. جو شاعر ہوتے ہیں نا، شعر و شاعری کرنے والے، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ شاعر لوگوں کے بارے میں، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. اللہ فرماتا ہے یہ جتنے شاعر لوگ ہیں اکثر یہ گمراہی کی طرف جاتے ہیں، یہ گڑھے میں گر جائیں گے. ہوتا بھی یہی ہے. یہ کون سے شاعروں کے لیے ہے؟ جو نعت رسول پڑھتے ہیں یا اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اشعار میں، ان کے لیے نہیں ہے. فضول شاعری جو کرتے ہیں، دنیاوی لغویات، محبوبہ کا حسن بیان کر رہے ہیں، معشوقہ کے جلوے بتا رہے ہیں، یہ وہ شاعر ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب کے سب گمراہی کے گڑھے میں گرنے والے ہیں.
سب کے سب گمراہی میں جائیں گے۔ ہاں، لوگ اس کو آج ایک پروفیشن سمجھتے ہیں، شاعر بننا، کوی۔ اگرچہ پوئٹری جو ہے لوگوں کے دل بہلانے کے لیے ہوتی ہے، اور جو دل بہلانے کے لیے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں انہی شاعروں کے بارے۔ ہاں، اگر کوئی فکر کے لیے، اصلاح کے لیے اور تمہارے ذہن کو ابھارنے کے لیے شعر کہتا ہے، جیسے جنگوں میں صحابہ کرام رجزیہ اشعار پڑھتے تھے کہ جب وہ اشعار پڑھتے تو لوگوں میں جوش آتا تھا اور جہاد میں آگے بڑھتے تھے، تو ان شاعروں کی مذمت نہیں آئی۔ حضور پاک کی تعریف بیان کرنے والے جو شعر ہیں، اس سے تمہارے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ کیا اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھتے ہی ہمیں اللہ کے نبی کا حسن نہیں یاد آتا؟ محبت میں جھوم جاتے ہیں۔ جو بھی عاشقان رسول کے اشعار ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، ان کی مذمت نہیں آئی۔ اللہ کی حمد میں جو شعر بیان کیے گئے اس کی مذمت نہیں ہے۔ اولیاء امت کے متعلق جو اشعار ہیں، اسلام کی فضیلت میں، قرآن کی فضیلت میں، یا دینی معاملات علماء کی فضیلت میں جو اشعار ہیں، ان کی مذمت نہیں ہے۔ صرف مذمت ان دنیاوی شاعروں کی ہے جو صرف دنیا کمانا چاہتے ہیں۔ یہاں رک کر کے میں ایک تھوڑی سی بات یہ بھی عرض کر دوں میرے عزیزو، اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کو بھی اپنا ذریعہ معاش بنا لیا، یعنی اس کو ایک ایسا دھندا بنا لیا اور جہاں پڑھتا ہے اس کی طلب یہی رہ جاتی ہے کہ مجھ پر نوٹوں کی برسات ہو، تو وہ نعت نہیں پڑھ رہا ہے اور نہ ہی اس کو کوئی اجر ہے، وہ کسی اجر کے لیے نہیں کر رہا ہے، وہ اپنی اجرت وہیں پر حاصل کر رہا ہے جو دنیاوی کاموں میں مشغول ہے۔ اور ایسے پڑھنے والوں سے کبھی عشق رسول بھی نہیں مل پائے گا، کبھی نہیں مل پائے گا۔ اب ہم نے دیکھا ہے ہمارے اس ملک میں بہت سارے شعراء کا حال، تو اللہ کی پناہ، وہ سٹیج ہلا دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، اور جتنے پیسوں کی برسات آتی جائے اور ان کے بعد جوش بڑھتا چلا جاتا ہے، حال طاری ہوتا ہے۔ اور لوگوں میں بھی ایسا رواج پیدا کر دیا گیا ہے، جو جلسے میں جاتے ہیں وہ نوٹوں کی گڈیاں ساتھ میں لے کے جاتے ہیں۔ پہلے کا ایک رواج تھا، ایک دور تھا کہ جو نبی پاک صلی